جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرات و خواتین، آج تراویح کی نماز میں سورہ طٰہٰ کی مکمل تلاوت کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ سورہ انبیاء کی چند آیات کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کو سورہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ کو واقعہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تو سورہ طٰہٰ کی ہم تلاوت کریں۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت، سورہ طٰہٰ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے: طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن کریم ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیم کو تم پیش کرو، اور توحید کا، ہر انسان کے اندر توحید کا جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کے تحت شعور میں توحید کا جذبہ چھپا ہوتا ہے، اس کو یاد دلانے پر وہ یاد آ جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو اس لیے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو متنبہ کرو، اس لیے نہیں کہ تم جو ہے مشکل میں پڑ جاؤ۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے؟ اتنی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی، اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تھا تو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فکر میں پڑ جاتے تھے۔ پھر آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے، جس نے زمین کو اور آسمان کو بلند فرمایا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے، جو رحمان ہے الرحمن علی العرش استویٰ، یعنی رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام ہے، وہ عرش پر قائم ہے۔ دیکھیے، اس تعلق سے بہت سارے عقیدے جو ہے وہ لوگوں نے گھڑ لیے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم عرش پر قائم سمجھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک سائز بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سائز اور ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کو گویا ہم محدود کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خود فرما رہا ہے کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس میں سلف اور بڑے بڑے جو امام گزرے ہیں اور جو مفکر گزرے ہیں، جو علماء کرام بڑے بڑے گزرے ہیں، انہوں نے اس کے تعلق سے جو ہے بہت ساری باتیں، اور احادیث میں بھی اس کا تذکر آیا ہے، اس کی تفصیلات کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک باندی کا یا ایک لونڈی کا ذکر کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس لونڈی کو لایا گیا، اور ایک صاحب جو تھے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ان کا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس لونڈی کو پوچھتا ہوں، کچھ سوال کرتا ہوں، اگر وہ سوال کا صحیح جواب دیتی ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر قائم ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ جو ہے وہ عرش پر قائم ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایمان والی ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ ایمان میں ہے اور اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ عرش پر قائم ہے۔ کیسے قائم ہے اور کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قائم ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے۔ بہرحال اللہ عرش پر مستوی ہے، جس کی ملکیت آسمان و زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے کی ہر چیز پر ہے، یعنی زمین آسمان کے اوپر اور زمین کا جو نچلا حصہ ہے، اسے تحت الثری کہا جاتا ہے، وہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حکومت ہے، جسے اسفل سافلین بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ 3 میں اس کا ذکر آیا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی نچلے سے نچلے استر پر جو ہے انسان چلا گیا، اتنا گر گیا کہ اسفل سافلین تک وہ جو ہے گر گیا۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے نچلے حصے سے لے کر آسمان کے پورے اوپری حصے تک اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان اگر اونچی آواز سے پکارے یا جو ہے آہستہ سے پکارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آہستہ سے ہی پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کی بات کو تک جانتا ہے، دلوں کے بھید کو تک جانتا ہے۔ انسان اگر اس کو آہستہ سے بھی پکارتا ہے، مخفی طریقے سے بھی اس کو پکارتا ہے، تو اس کی پکار کو وہ سن لیتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ یعنی وہی اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے اور اس کے بہترین نام ہے، لہٰذا یہ بہترین نام کیا ہے؟ یہ اس کی صفات ہے۔ اس کی ناموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے جو کہ 99 جو ہے ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں جس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے، یا پھر اللہ کے پاس اس کا علم ہے کہ وہ کتنے نام ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا، یہ 90 آیت جو شروع ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری تمہیں معلوم ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كِثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سے دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس راستے کی اطلاع پاؤں۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر، اپنی اہلیہ کو لے کر، اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر جو ہے مدین سے اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ اس وقت رات کا اندھیرا تھا اور راستہ بھی جو ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا ایک آگ ان کو نظر آئی اور اس آگ کے پاس انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔ اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا تم یہاں پر ٹھہر جاؤ، میں جا کر جو ہے وہاں سے کچھ گرمی حاصل کر لیتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں۔ کہا جاتا ہے تفسیر میں کہ وہ زچگی کی حالت میں تھی یا پھر ٹھنڈی بہت زیادہ تھی، سردی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے انگارہ لے کر آتا ہوں جس سے تم تھوڑا سا گرمی محسوس کر لو۔ تو پھر وہاں پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا آگے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچتے ہیں، اس روشنی کے پاس پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں جو ہے قدم رکھ چکے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم اپنی جوتیوں کو نکال دو تاکہ اس کوہ طور کی پاکیزگی جو ہے اور زیادہ تمہیں محسوس ہو، لہٰذا جوتوں کو نکالنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ وادی مقدس ہے، جوتوں کو نکال دو، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ جب موسیٰ علیہ السلام، آپ نے سنا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ مصر میں ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، ایک فرعون کے آدمی کو غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ایک گھونسا صرف مارا تھا اور ایک گھونسے کی وجہ سے اس کا کام تمام ہو گیا تھا، وہ شخص مر گیا تھا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لوگ جب ڈھونڈنے لگے تو وہ مدین کی طرف آئے اور مدین میں 8 یا 10 سال انہوں نے گزارے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی عمر جب 40 سال کو پہنچی، یہ نبوت کی عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، تو موسیٰ علیہ السلام کی عمر تفسیر میں آتا ہے کہ اس وقت 40 سال کی ہو چکی تھی، یعنی نبوت کی عمر تھی، لہٰذا اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ سے کلام کیا
یہ موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ کلام کیا بغیر کسی ترجمان کے درمیان میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص موسیٰ علیہ السلام کے لیے خصوصیت عطا فرمائی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَاعْبُدْنِی کے اندر جو ہے عبادت کرنا بھی آ گیا، لیکن نماز سے اللہ تعالیٰ، نماز کا الگ سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم جو ہے نماز کو قائم کرو. تو نماز کی اہمیت یہاں پر بتائی جا رہی ہے. یعنی جب بھی تم غافل ہو جاؤ یا تم جب بھی جو ہے سو جاؤ، نیند لگ جائے، تو تم جب بھی بیدار ہو تو فوراً جو ہے نماز کو تم ادا کر لو. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلا دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ سکے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اس لیے کہ آخرت پر یقین کرنے سے یا اس کے ذکر و مراقبے سے گریز، دونوں ہی باتیں ہلاکت کا باعث ہے. انسان اگر آخرت کی فکر چھوڑ دے، آخرت کا یقین انسان کے دل سے اگر نکل جائے، تو یہ دونوں چیزیں اس کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال هِيَ عَصَايَ، یہ میرے ہاتھ میں جو ہے میری لاٹھی ہے. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں اس لاٹھی سے اس کو میں کبھی ٹیک بھی لگاتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اس لاٹھی کے ذریعے سے، اور میں بھی اس میں مجھے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. جنگل میں رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اکثر لاٹھی کا استعمال کرتے ہیں، یہ بہت سارے چیزوں کے لیے ان کو جو ہے فائدہ پہنچاتی ہے. کوئی جانور بھی جو ہے اگر لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو کوئی جانور آپ کے قریب نہیں آتا ہے، اور لاٹھی کی آواز کرتے ہوئے جب ہم نکلتے ہیں جنگل کے راستے سے تو کوئی جانور اگر کہیں بیٹھا ہوا ہو گھات میں تو وہ جانور جو ہے بھاگ جاتا ہے آواز سن کر. قال القیھا یا موسیٰ، فرمایا موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس لاٹھی کو تم پھینک دو. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے لاٹھی کو پھینک دیا ایک بڑا سانپ بن گیا ہو. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر جو ہے بھاگنے لگے. قال خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، انسان جو ہے انسان ہوتا ہے نا، ڈر جاتا ہے، اچانک سانپ سامنے آ گیا تو گھبرا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی بشر تھے، انسان تھے، گھبرا گئے، ڈر کر بھاگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، لا تخف، تم ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، دوبارہ اس کی حالت ویسی ہو جائے گی، لہٰذا تم اس کو پکڑو، یہ معجزہ ہے تمہارے لیے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. پھر جو ہے یہ ایک معجزہ لاٹھی کا دیا گیا کہ لاٹھی جب پھینکتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو ایک اوریجنل سانپ بن جاتا تھا، ایک اوریجنل جو ہے ایک کوبرا یا پھر جو ہے ایک ناگ یا سانپ بن جاتا تھا، جو کہ دیکھنے والوں کو بالکل، اور وہ اصلی ناگ ہوتا تھا، اصلی سانپ ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ ڈپلیکیٹ، بلکہ اصلی سانپ ہوتا تھا. اور یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر دوسرا معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. وہ کیا معجزہ ہے؟ اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا. یعنی
جیسا کہ بیماری ہوتی ہے انسان کی، چمڑی نکل جاتی ہے تو ایک سفیدی نظر آتی ہے، ایسا نہیں، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی مرض کے یہ چمکتا ہوا ایک دم روشنی والا ہاتھ تمہارا بن جائے گا۔ جیسے تم بغل میں اس کو ڈالو گے اور نکالو گے تو ایک دم چمکتا ہوا ایک دم روشن یہ ہاتھ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ فرعون کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ جب دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لکنت بھی دور کر دی، اور ایک دعا کی کہ ہارون کو میرا جو ہے وزیر بنا دو، ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے ان کو بھی نبوت عطا فرما دے اللہ، تاکہ وہ میری مدد کر سکیں، وہ میرے معاملے میں شریک ہو سکیں، میرے سپورٹ میں آ سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سب دعائیں قبول کر لی، کہا کہ جاؤ میں نے یہ دعا تمہاری کئی نسبحک کثیرا، ہم دونوں جو ہے اللہ تیری تسبیح بیان کریں گے، تیری زیادہ سے زیادہ تیرا ذکر ہم کریں گے، ونذکرک کثیرا، اور بکثرت تیری یاد کریں گے۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، یعنی تجھے معلوم ہے کہ میری حالت پہلے سے کیا تھی، بچپن کا حال، بچپن میں بھی اللہ تو نے ہماری مدد فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون کا یہ معاملہ تھا کہ وہ 1 سال بچے جو بھی پیدا ہوتے تھے وہاں پر لڑکے، جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے 1 سال ان کو قتل کرتا تھا، پھر 1 سال چھوڑ دیتا تھا، پھر دوسرے سال قتل کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ پھر ان کے والدہ کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے الہام کیا کہ اس بچے کو جو ایک صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ لہٰذا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں اللہ نے پیدا فرمایا جس سال لوگ بچے قتل کیے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور جو دشمن تھا قتل کرنے والا اسی کے گھر میں اللہ نے آپ کی پرورش فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، جتنا تم نے مانگا، جو کچھ تم نے مانگا ہے، دعا کی ہے، سب سوالات تمہارے ہم نے پورے کر دیے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تجھ پر ایک بار پھر اور بھی بڑا احسان کیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے تم پر احسان کیا تھا، یہ دوسرا احسان جو ہے ہم آپ پر کر رہے ہیں۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ يَا مَا يُوحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی طرف جو ہے وہی فرمائی۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے، دائیوں کو بلایا گیا، بہت سارے جو دودھ پلانے کے جو دائیاں ہوتی ہیں ان کو بلایا گیا، لیکن کسی کا دودھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں پی رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو وہاں پر پورے حال کی خبر رکھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی۔ لہٰذا ان کے والدہ کے پاس وہ جاتی ہے اور ان کو بلا کر لایا جاتا ہے، شاہی انتظام کے ساتھ باقاعدہ ان کو جو ہے پیمنٹ بھی دی جاتی ہے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو یہ فوراً گٹ گٹ کر کے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کی تھیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ طویل واقعہ ہے، بڑا واقعہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ پورے واقعے کو جو ہے سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں اس میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی کو مقام تک پہنچانا چاہتا ہے اور کسی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دشمن کے گھر میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔
دشمن کے گھر میں بھی اس کو جو ہے دشمن کے ہاتھوں ہی اس کی پرورش فرماتا ہے۔ بہت ساری نشانیاں اس واقعے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔